میں نے ایک سیب معاف کروانا ہے، تو ابو عبداللہ صالح شرط کو مان لیتے ہیں۔ قاضی صاحب وہ اللہ کے ولی وقت کے قاضی بھی ہوتے ہیں اور وہ نکاح کرتے ہیں، جس کا نام ام الخیر حضرت فاطمہ ہوتا ہے، اور وہ اس اللہ والے کی بیٹی ہوتی ہے۔ شام کا وقت آتا ہے اور وہی اللہ کے ولی ابو عبداللہ صالح یعنی غوث پاک کے والد کو بولتے ہیں کہ آپ فلاں کمرے میں چلے جائیں، وہاں آپ کی دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے، صبح جہاں مرضی جائیں ولیمہ کریں، اپنے گھر جا کے کریں، یا جہاں میرے پاس ٹھہر جائیں، میں ولیمہ کر دوں گا، لیکن نکاح ہو گیا ہے، آپ فلاں کمرے میں جا کے آپ کی دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے، تو آپ وہاں کمرے میں چلے گئے۔ جب ابو عبداللہ صالح غوث پاک کے ابا جی اس حجرے میں جاتے ہیں، اس کمرے میں جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان دلہن سج دج کے میک اپ میں موجود ہے۔ ابو عبداللہ صالح دروازہ کھولتے ہیں، دروازہ کھولتے ہی جب نظر پڑتی ہے فوراً واپس پلٹتے ہیں، جبت پہ واپس آ جاتے ہیں اور سخت پریشانی کے عالم میں پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے ولی، اے میرے مالک، میں آپ کی شرطوں پہ راضی ہو گیا تھا، اب میں جس حجرے میں گیا ہوں آپ کے حکم کی تکمیل میں، وہاں تو ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت نوجوان خوبصورت دلہن سج دھج کے بستر پر بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے تو بولا تھا آپ کی اس لڑکی سے شادی ہوگی جس کی آنکھیں نہیں ہے، جس کے کان نہیں ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے پاؤں نہیں ہے، لیکن وہ تو اللہ کے فضل سے صحیح سلامت موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے غلام، اے میرے صاحب، تو نے ایک سیب معاف کروانا چاہ اور رب نے تیرا رتبہ اور مقام لوگوں کو بتانا چاہ، میں تیرا یہ مقام آج تجھے بتا رہا ہوں۔ تو نے میرے گھر میں نوکری کی، 10 سال سیب معاف کروانے کے لیے میرا خادم بنا رہا، میں تجھ پہ راضی رہا اور میں نے تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ 10 سالوں میں تو میرا غلام اور نوکر ہونے کے باوجود یہ دیکھ سکتا تھا کہ میری بیوی نے میری بیٹی نے تجھے دیکھا نہیں، اس لیے کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، اس لیے وہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ کسی غیر مرد کی آواز میری بیٹی کے کانوں میں نہیں گئی، اس لیے وہ کانوں سے بہری ہے۔ کسی مرد کی طرف میری بیٹی نے پاؤں چل کے دیکھا نہیں، گئی نہیں، اس لیے میری بیٹی پاؤں سے معذور ہے۔ کسی غیر مرد نے میری بیٹی کا ہاتھ نہیں دیکھا، اس لیے میری بیٹی ہاتھوں سے معذور ہے۔ لیکن جب تو حجرے میں گیا تو تجھے حشاش پشاش خوبصورت جوان ساری چیزوں کے ساتھ میری بیٹی نظر آئی، اور وہ یقیناً ایسی تھی، معذور اس لیے تھی، اس لیے بظاہر معذور نہیں ہے، لیکن آنکھیں کسی غیر مرد کو دیکھتی نہیں رہی۔ 10 سالوں میں تو بھی یہاں رہا، دیکھا کبھی؟ انہوں نے بولا نہیں دیکھا۔ فرمایا میری بیٹی نے کبھی تیری زبان سے نکلے ہوئے لفظ سنے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کبھی میری بیٹی نے چل کر تیری طرف آنا چاہا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ میری بیٹی ہے جس کی میں نے ایسی تربیت کر رکھی ہے، جسے دنیا عبد القادر کی ماں کہے گی، اسے ام الخیر فاطمہ کائنات کہتے ہیں۔ تو جس کے ماں باپ کا یہ عالم ہو، پھر ان کی اولاد عبد القادر شاہ جیلانی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں رب کائنات ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں سیرت غوث اعظم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔